نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله مولانا العظيم وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه بسم الله الرحمن الرحيم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین اور احباب، آپ سب ہم مل کر یہاں بیٹھے ہیں اور شاید ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، شکل کو، صورت کو، لباس کو، ہمارے طور طریقوں کو ہم دیکھ رہے ہیں، جانچ رہے ہیں۔ یہ ایک فطرت انسانی ہے۔ یہ تو چیز، انسان تو اشرف المخلوق ہے، جانوروں میں بھی پائی جاتی ہے۔ ان کو بھی اتنی سمجھ خدا نے عطا کی ہے، اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے کہ ایک بکری اگر 10 بکریوں کے ریوڑ میں گھسے تو حالانکہ بکری ہر وقت کھانے کے چکر میں ہوتی ہے۔ وہ بکریوں کا ذکر اس لیے بھی ہم کر رہے ہیں کہ ہم میں سے ہو سکتا ہے کافی لوگ فارمر ہوں اور وہ جانتے ہوں کہ وہ جو جانور گھریلو ہم رکھتے ہیں ان کے طور طریقوں کو، تو بکری کا مزاج ہے کہ وہ ہر وقت کھانے کے چکر میں ہوتی ہے۔ کوئی کھانے کے لیے چیز مل جائے، کسی چیز سے بھی وہ منہ نہیں موڑتی۔ لیکن اگر ایک بکری 10 بکریوں کے ریوڑ میں نہیں ہو تو وہ کھانا بھول جاتی ہے۔ وہ ان بکریوں کو دیکھنا شروع کر دیتی ہے کہ یہ کیسی ہیں، اور ان کے ساتھ اپنے مزاج کو ہم آہنگ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ شاید ایک دوسرے کو سونگتے ہوں، وہ شاید ایک دوسرے کے ساتھ منہ کے ساتھ ملاتی ہوں، کچھ بھی ہو۔ اس وقت ہم بھی بیٹھے ہوئے ہیں، نام کا پتہ نہیں، ذات کا پتہ نہیں، کچھ علم نہیں ہے، اور ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہاں جتنے بھی لوگ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے بہت سارے پروفیشنل ہوں، یہاں ڈاکٹر ہو سکتے ہیں، انجینئر ہو سکتے ہیں، لائر ہو سکتے ہیں، کوئی اسکل ورکر ہو سکتے ہیں، بے شمار ماہرین ہو سکتے ہیں جو اپنے اپنے شعبوں میں بڑی مہارت رکھتے ہوں۔ سوال ہے، جو پروفیشنلز ہوتے ہیں، آپ کو یہ پروفیشنلزم کیسے ملا؟ کس طرح حاصل ہوا؟ کیا آپ نے یا ہم نے اس طرح حاصل کیا کہ سوئے ہوئے تھے نیند میں اور صبح کو ہماری آنکھ کھلی تو ہم میں سے کوئی ایک بیٹھے بٹھائے ڈاکٹر بن گیا، ہم میں سے کوئی ایک بیٹھے بٹھائے انجینئر بن گیا، ہم میں سے کوئی ایک بیٹھے بٹھائے لائر ہو گیا، کوئی اکاؤنٹنٹ ہو گیا، کوئی بینکنگ کا ماہر ہو گیا؟ ایسے نہیں ہوتا۔ شاید آپ بتائیں گے اپنی سٹوری کہ میں اسکول میں گیا، پھر میں نے کالج کی تعلیم حاصل کی، پھر میں نے فیصلہ کیا کہ آگے مجھے کیا کرنا ہے۔ میں نے والدین سے مشورہ کیا، میں نے بڑے ماہرین سے مشورے کیے، پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، ڈاکٹر بھی بن سکتے ہیں، انجینئر بھی بن سکتے ہیں، اکاؤنٹنٹ بھی بن سکتے ہیں، لائر بھی بن سکتے ہیں۔ پھر میں نے سوچا، پھر غور و فکر کے بعد ایک شعبے کا انتخاب کیا، پھر میں نے ایک بڑے ادارے میں داخلہ لیا۔ اس ادارے میں نے سال ہا سال تعلیم حاصل کی۔ بے شمار میرے پروفیسر تھے جو مجھے لیکچر دیتے تھے، لیکن ان میں سے فلاں ایک پروفیسر تھا جو بڑا ہی ماہر اور سمجھدار تھا۔ اس کی طبیعت کے اثرات اس وقت بھی میرے اوپر موجود ہیں۔ ان کو دیکھ کر میں نے انجینئرنگ، ڈاکٹری یا لا، یہ ساری چیزیں سمجھنا شروع کر دی۔
تو وہ وقت بھی آ گیا کہ آج میں اپنے فن کا ماہر ہوں۔ تو یہاں ہم دنیاوی دندوں اور پیشوں کی بات کر رہے تھے، تو یہاں جو ہم ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہاں ایک چیز ایسی ہے جس نے ہمیں یہاں پر اکٹھے کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے انسان، تم کو میں نے تخلیق کیا ہے اور تم کو میں نے ذمہ داریاں عطا کی ہیں۔ قُوا انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے اولاد کو بھی بچاؤ اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی بھی بنیں گے اور پتھر بھی بنیں گے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے وہ ذمہ داریاں عطا کی۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر ایک تم میں سے چرواہا ہے اور اس کو اپنے ریوڑ کے متعلق آخرت میں جواب دینا پڑے گا۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ تو یہ ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے۔ اپنی ضروریات کو پورا کرنا، اپنے خاندان کی ضروریات کا دھیان رکھنا، اور اس کے ساتھ صرف یہی نہیں، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، تمہیں مجھے بھی نہیں بھولنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دنیا کے کاموں میں، اپنے مصروفیتوں میں، اپنے ذمہ داریوں میں، اپنے بچوں کی خدمت، اپنے والدین کی خدمت، اپنے فیملی کا خیال رکھنا، اس ساری مصروفیتوں کے دوران مجھ کو بھی نہیں بھولنا ہے، مجھے بھی یاد کرنا ہے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام، جنہوں نے ہمیں اللہ تعالیٰ کا عرفان عطا کیا، جنہوں نے ہمیں بتایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، مجھے قرآن مجید عطا کیا ہے جس میں رہنمائی ہے، اور مجھے یہ حکم دیا ہے کہ ان لوگوں کو جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں یا آنے والے لوگ، ان کے باطن کو، ان کے قلب کو، ان کے روح کو پاک بناؤ۔ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کے اندر کو پاک بناؤ۔ جب وہ آپ کے ساتھ بیٹھیں گے، آپ کے ساتھ تعلق جوڑیں گے، آپ کے ساتھ ان کا رابطہ پیدا ہوگا، اور آپ کی طرف متوجہ ہوں گے اور آپ کے ارشادات کو سنیں گے، آپ کے اٹھنے بیٹھنے طور طریقوں کو دیکھیں گے، تو وہ ان کے اندر جو خرابیاں پائی جاتی ہیں، جو فطور پائے جاتے ہیں، ان سے ان کے باطن کو، ان کے روح کو پاکیزگی حاصل ہوگی۔ ابھی بات ہو رہی تھی بغداد شریف کی، حضرت ابھی سرفراز صاحب ذکر فرما رہے تھے حضرت غوث اعظم سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ تو ان کے جو محافل ہوتی تھی، جس طرح روایات میں آیا ہے، ہزاروں لوگ آتے تھے، عمراء بھی آتے تھے، علماء بھی آتے تھے، عوام الناس بھی آتے تھے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہوتے تھے، آپ ان کو خطاب فرماتے تھے۔ تو یہ جو بات ابھی میں نے عرض کی، اس کو حضرت غوث اعظم موجود سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشادات کی روشنی میں ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک موقع پر فرماتے ہیں لست عبد اللہ، تم اللہ کے بندے نہیں ہو۔ اب جب ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ابھی ہم نے نماز بھی ادا کی ہے، ہم نے رکوع بھی کی ہے، ہم نے سجدے بھی کیے ہیں، ہم قرآن مجید بھی پڑھتے ہیں، اور یقیناً ایسے ہی لوگ آپ کے بارگاہ میں موجود تھے، سامنے موجود تھے، لیکن ان کو فرما رہے ہیں لست عبد اللہ، تم اللہ کے بندے ہو ہی نہیں۔ پھر آگے فرما، وہ لوگ ان کی طرف متوجہ ہیں اور سن رہے ہیں، وہ فرما انما انت عبد درہمک و دینارک و نفسک و ہواک، تم اگر بندے ہو تو اپنے خواہش کے بندے ہو، غلام ہو، تم اگر بندے ہو تو درہم کے غلام ہو، اس کے نوکر ہو، روپے اور پیسے کے نوکر ہو، تم اپنے خواہش کے نوکر ہو، کیوں تم وہ کرتے ہو جو تمہاری خواہش تمہیں جس طرف لے جاتی ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو ہم ارکان ادا کرتے ہیں نماز کی صورت میں، ان کی تکمیل کے لیے ہمیں کچھ اور چیز بھی چاہیے، کہ وہ چیز جو کہ اس سجدے کو، اس رکوع کو، اس نماز کو مکمل بنا دے۔
وہ اس طرح کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس نماز کو مقبولیت حاصل ہو. تو جب ہم یہاں بیٹھتے ہیں تو اس مقصد کو پانے کی کوشش کر رہے ہیں. میں نے عرض کی کہ ہم سب پروفیشنل ہو سکتے ہیں، ہمارے مختلف مہارتیں ہو سکتی ہیں، لیکن اس وقت اس موقع پر جس چیز کی جستجو میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس پر ہمارا توجہ ہونا چاہیے. وہ جستجو یہ ہے کہ ہم کس طرح اللہ تعالیٰ کو یاد کریں کہ وہ بھی ہمیں یاد فرمائے. کس طرح ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قربت، ان کی محبت، ان کی تعلق کو محسوس کر سکیں. جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر رحمتیں بھیجتے ہیں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اور پھر ہمیں حکم دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اے ایمان والو تمہیں بھی چاہیے کہ تم حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو. اگر ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہونا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کے توجہات ہمیں حاصل ہوں، بھلے مدینہ منورہ میں حاضری ہو وہ تو سبحان اللہ، مواجہ شریف کے سامنے ہماری حاضری ہو وہ تو نور علی نور ہے، لیکن ہم گھر میں بیٹھے ہوئے، ہم سینکڑوں میل دور ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہو جائیں، کیونکہ ہم ان کے امتی ہیں، ہم ان پر کلمہ پڑھتے ہیں، ہم ان پر ایمان لاتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ہم ان کے قریب ہو جائیں. تو کوئی ایسا راستہ تو ہونا چاہیے کہ ہر وقت مدینہ منورہ کا سفر کر کے ہر روز پہنچنا یہ دشوار ہے، اور پوری زندگی بھی لوگ وہاں گزارتے ہیں، یہ بھی سعادت ہے. لیکن دین کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ دین فطرت ہے، آسان ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. پھر ایک موقع پر فرماتے ہیں دین کو آسان بناؤ، لوگوں کے لیے دین کو آسان بناؤ. ایک موقع پر ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی پسند فرماتا ہے، بلا یرید بکم العسر، تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ تکلیف کو پسند نہیں فرماتا. تو اب ہم مدینہ منورہ سے جسمانی طور پر دور ہیں، گھر میں بیٹھے ہوئے، اور ہم چاہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا راستہ ہمیں بتا دیا کہ جیسے ہی تم درود و سلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر پڑھنا شروع کرو گے، اسی لمحہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قربت میں تم پہنچ جاؤ گے، جیسے کہ ان کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہو، جیسے کہ ان کی خدمت میں بیٹھے ہوئے ہو. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ صرف تم نہیں ہو جو درود و سلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر بھیج رہے ہو، پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اور میرے فرشتے بھی ان پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں. یعنی کہ یہ درود و سلام یہ سنت خداوندی ہو گئی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہو گئی کہ وہ اور اس کے فرشتے اپنے نبی پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں. تمہیں بھی چاہیے کہ تم بھی درود شریف پڑھو، تم بھی درود و سلام پڑھو اور اللہ تعالیٰ کی اس سنت کو پورا کرنے کی کوشش کرو تاکہ تمہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قربت حاصل ہو جائے. اور اب یہ حدیث جب آیہ کریمہ نازل ہوئی تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے. جو ہمارا یہ سلسلہ ہے نقشبندی سلسلہ ہے، اور اس کی ابتدا حضرت صدیق اکبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتی ہے. انہوں نے برجستہ سوال پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی تو اتنی عظمت ہے کہ صبح و شام اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے فرشتے آپ پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ رحمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بھی آپ کی امتی ہیں، ہم بھی آپ کے قربت میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ نسبت رکھتے ہیں. یہ اتنی بڑی سعادت اور عظمت جو آپ کو عطا ہوئی ہے کہ صبح و شام خدا آپ پر رحمتیں بھیجتا ہے، اس میں سے کچھ حصہ ہمیں بھی مل سکتا ہے.
یہ کتنی بڑی بات ہے. یہ دیکھیں کتنا یہ ایک منفرد سوال ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کا یہ سوال سماعت فرمایا، اور آپ نے ابھی جواب عنایت بھی نہیں فرمایا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنے حبیب سے، اپنے نبی سے تو محبت تھی، لیکن جو ان کے صحابہ تھے، جو ان کے ساتھ بیٹھتے تھے، ان کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کو محبت اور پیار تھا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے. یہ صحابہ کو یہ امتیاز عطا ہوا تھا، یہ اللہ ان سے راضی ہے اور اللہ تعالیٰ سے یہ راضی ہے. تو اس طرح کے ایک اور بھی حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ میں جبریل امین تشریف لائے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے کہ اپنے پیارے صحابی ابو بکر صدیق کو میرا سلام کہو. جبریل امین آئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا سلام ابو بکر صدیق سے کہو اور ان سے پوچھو کہ ہم ان سے راضی ہیں، کیا وہ ہم سے راضی ہے؟ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ یہ اس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کو اپنے پیارے نبی کی دوستوں کے ساتھ محبت اور تعلق اور پیار تھا اور ہے. تو صدیق اکبر نے یہ سوال پوچھ لیا کہ اتنی بڑی خزان رحمت کے خدا آپ پر لٹا رہا ہے، اس کے فرشتے لٹا رہے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی اس میں سے کچھ حصہ مل سکتا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی جواب ہی نہیں دیا تھا، اتنے میں جبریل امین آ گئے. جو میں نے ابھی آیت کریمہ تلاوت کی تھی، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور. جبریل امین یہ آیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے یار غار ابو بکر ان کے سوال کے جواب میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ میرے نبی یہ پوچھتے ہیں کہ جو رحمتیں میں تمہیں عطا کرتا ہوں، تم پر نازل کرتا ہوں، اس سے ہمیں حصہ ملے گا؟ تو ان کو یہ تم جواب دو کہ ایمان والو مجھ کو یاد کرو بہت ہی زیادہ، اور میری تسبیح بیان کرو صبح کو بھی اور شام کو بھی. صبح والے بھی نماز ادا کرو اور شام والے بھی نماز ادا کرو. پھر کیا ہوگا؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے اپنے نبی پر رحمتیں بھیجتے ہیں. وہی یصلون والا لفظ یہاں بھی آ رہا ہے، هو الذی یصلی علیکم. پھر یہ ہوگا کہ جب تم میرا ذکر بہت زیادہ کرو گے، مجھے نہیں بھولو گے، اور صبح اور شام میری تسبیح بیان کرو گے، تو پھر میری رحمتیں تم پر بھی نازل ہونا شروع ہو جائیں گی. اور نہ صرف میری رحمتیں بلکہ میرے فرشتے بھی تم پر رحمتیں نازل فرمائیں گے، تاکہ تمہیں گمراہیوں سے، خرابیوں سے، نقصان سے، خسارے سے نکال کر کامیابی کی طرف، کامرانی کی طرف، ترقی کی طرف اللہ تعالیٰ لے کر آئے. تو میرے بھائیوں، اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہر وقت جو رحمت کا نزول حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ہوتا ہے وہ رحمت ہمیں بھی عطا ہو، وہ بخشش ہمیں بھی عطا ہو، تو صدیق اکبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس جواب میں جو آیت کریمہ نازل ہوئی ہے، اور جو 3 چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، ایک تو ذکر کثرت سے کرو، دوسرا صبح کی نمازیں بھی ادا کرو اور شام کی بھی نمازیں ادا کرو، تو پھر تمہارے لیے بھی رحمت کے دروازے کھل جائیں گے. تو یہ چیز آج سیکھنے کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں کہ کس طرح ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کر سکتے ہیں. اب دیکھیں، آپ یہاں کچھ لمحوں کے لیے تو خاص وقت نکال کر بیٹھ گئے، بہت بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس طرح مسجد میں صبح و شام بیٹھنا یہ ایک آسان کام نہیں ہے. بلکہ حضرت امیر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز ادا کر لیتے تھے لوگ، تو مسجد میں آتے تھے، پھر لوگوں کو دیکھتے تھے کہ وہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کو کہتے تھے نکل جاؤ، یہاں سے جاؤ، اپنا کام کرو، اپنا کاروبار کرو. جو ابھی حافظ صاحب قرآن مجید کی آیت کریمہ تلاوت کر رہے تھے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جب تم نماز جمعے کی ادا کر چکے ہو فانتشروا فی الارض، یعنی کہ زمین میں پھیل جاؤ.
وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور پھر میرے فضل کو تلاش کرو. یعنی کہ مسجد میں نماز ادا ہو گئی، اب نکلو باہر. تو جب ہم نکل گئے، اب دکان پر بیٹھ گئے، ایک لائر اپنی آفس میں بیٹھ گیا، ڈاکٹر کلینک میں بیٹھ گیا، انجینئر اپنی سائٹ پر چلا گیا، اور وہاں پر وہ زمین کو دیکھ رہا ہے اور وہاں کچھ نقشے بنا رہا ہے. اب کیا ہوگا؟ وہاں نماز تو وہ ادا نہیں کر سکتا، وہاں سجدہ تو کر نہیں سکتا، وہ رکوع تو کر نہیں سکتا، تو وہاں کیا کرے گا؟ کیونکہ خدا کا حکم موجود ہے کہ میرا ذکر کرو کثرت سے. خدا کا حکم موجود ہے کہ میرا ذکر کرو اس حال میں کہ تم کھڑے ہو، اس حال میں کہ تم بیٹھے ہو، اس حال میں کہ تم لیٹے ہوئے ہو. اب اس کاروبار زندگی میں اپنے ساری مصروفیتوں میں کیسے آپ اور ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کریں؟ کیونکہ اللہ کا حکم ہے مجھے یاد کرو. اس کے لیے ہمارے مشائخ کہتے ہیں کہ یہ ذکر دائمی ہے، یہ ذکر دائمی ہے، یہ کوئی مخصوص ٹائم کے لیے نہیں ہے. جو سانس اندر آئے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی یاد میں، جو سانس باہر جائے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی یاد میں. جس طرح کہ ایک فارسی کا شعر ہے کہ میان عاشق و معشوق رمزیست، کرامن کاتبیرا ہم خبر نیست. حدیث کا مفہوم عرض کرتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بارگاہ میں سب اعمال نامے پیش کیے جائیں گے، تو فرشتے رکھ دیں گے وہ اعمال نامے. تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ کیا اس کے سارے اعمال نامے یہ ہیں؟ کیونکہ کرامن کاتبین کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے، تو وہ چیزیں قلم بند کرتے ہیں. تو فرشتے کہیں گے کہ پروردگار جو تو نے ہمیں علم دیا اس کے مطابق سب چیزیں ہم نے قلم بند کی ہیں، لکھی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا صرف یہی ہے اس کے اعمال نامے؟ نمازیں بھی آ گئی، روزے بھی آ گئے، حج اگر کیا ہے وہ بھی آ گئی، زکوٰۃ بھی آ گئی، صدقات و خیرات، یا جو بھی پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک، ماں باپ کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، ساری چیزیں آ گئی، کیا صرف یہی ہے؟ تو فرشتے کہیں گے کہ ہمارے علم میں تو یہی ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو فرمائے گا کہ ان کا ایک ایسا تعلق میرے ساتھ تھا، ایک خفیہ، ایک چھپا ہوا، جس کا تم کرامن کاتبین کو بھی پتہ نہیں ہے. وہ فارسی میں وہ شاعر کہہ رہا ہے کہ عاشق اور معشوق کے درمیان ایسا تعلق پایا جاتا ہے، ایسی رمز پائی جاتی ہے جس کا پتہ کرامن کاتبین کو بھی نہیں ہے. فرشتے حیران ہو جائیں گے، پروردگار تو ہی بہتر جانتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو بندہ تھا نا، یہ اپنے دل کو میرے ساتھ جوڑے رکھتا تھا، اپنے دل کو میرے ساتھ جوڑے رکھتا تھا. تو اس کے دل کے تعلق کا پتہ تمہیں نہیں ہے، لیکن مجھے پتہ ہے. وہ عمل جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے اس ترازو میں رکھیں گے تو سب عملوں سے وہ عمل بھاری ہوگا. تو اس عمل کی دعوت دینے کے لیے یہاں ہم بیٹھے ہیں، یہ ہنر سیکھنے کے لیے آج یہاں جمع ہوئے ہیں ہم. تو یہاں یہ کلب ہے، یہ دل کی طرف توجہ کریں، کھڑے بیٹھے لیٹے سوئے جاگے یہ دل ذکر کر رہا ہے اللہ 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 اللہ. یہ تھوڑا منفرد کام ہے، یہ زبانی ذکر نہیں ہے. میں ابھی زبان سے جس طرح اللہ تعالیٰ کا نام لے رہا تھا یہ زبانی ذکر ہو گیا، لیکن یہ جو ہے یہ خیال کا ذکر ہے، یہ توجہ کا ذکر ہے، یہ دل کی یاد ہے. یہ بہت ہی منفرد اور بہت ہی خاص ہے. پہلے تو بہت سارے لوگوں کا توجہ اس طرف نہیں جاتا، جب ان کو بتایا جائے تو ان کو سمجھ میں کم آتا ہے، جن کو سمجھ میں آ جائے تو وہ اس پر پریکٹس نہیں کرتے. تو جب یہ آپ پریکٹس شروع کریں گے تو یہ دل آپ کا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جڑ جائے گا. پھر یہ جو دل جب اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جڑ جائے پھر یہ ہوگا ہاتھ کار والے اور دل یار والے. ہاتھ کار کی طرف ہوگا، دل یار کی طرف ہوگا. جب نماز بھی اب آپ ادا کریں گے تو آپ کی نماز بھی ذکر کے ساتھ ہوگی، اللہ تعالیٰ کی یاد کے ساتھ ہوگی، کیونکہ وہ فرماتا ہے میں تمہارے شکل صورت کو نہیں دیکھ رہا ہوں، میں تمہارے دل کو دیکھ رہا ہوں. جب رومی فرماتا ہے تو بمسجد می روی بہر سجود، سر بجنبت دل نہ جنبت اینچ سود.
نماز پڑھنے والے مسجد میں جا رہے ہو، لیکن یاد رکھنا تمہارا سر جھکے اور دل نہ جھکے تو یہ سجدہ ادھورا سجدہ ہے، نامکمل سجدہ ہے۔ تو اس ذکر کرنے والے کا دل بھی اللہ تعالیٰ کے قدموں میں جھکتا ہے، اور وہ سجدہ لاکھ سجدوں سے بہتر ہوتا ہے، ہزار سجدوں سے بہتر ہوتا ہے۔ اس سجدے میں بندے کا جو جسم ہے وہ زمین پر ہوتا ہے، لیکن اس کا روح جو ہے وہ خدا کے بارگاہ میں ہوتا ہے۔ ایک دو و تین واقعے میں عرض کرتا ہوں۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے زمانے میں ایک عالم تھے نظام الدین، انہوں نے کتاب لکھی تھی نماز پر، وہ 400-500 صفحات پر کتاب تھی۔ اس کا غلغلہ مچا پوری ہر طرف، بھئی اس نے بڑی کتاب لکھی ہے۔ تو لوگوں نے اس کی تعریف کی تو اس کو شوق ہوا کہ بھئی یہ دلی میں خواجہ نظام الدین کا بڑا نام سنتے ہیں، چلو اس کو بھی یہ کتاب دے کر آتے ہیں۔ تو نماز پر وہ کتاب جو تھی بڑی ضخیم، وہ لے کر وہاں پہنچے اور خادمین سے جا کر کہا کہ مجھے خواجہ صاحب سے ملنا ہے۔ خادمین نے کہا کہ آپ کا وقت ہوتا ہے ملنے ملانے کا، اس وقت جو ٹائم ہے وہ آپ کی خلوت کا ہے۔ اس نے کہا کہ بھائی یہ دیکھو میں اتنی دور سے آیا ہوں، آپ ان کو بتائیں۔ تو خادمین نے کہا کہ ایسے آپ کا مقبول نہیں ہے۔ اس نے اصرار کیا، ان کو کہیں کہ فلاں علامہ، فلاں مولانا جس نے ایک کتاب لکھی ہے 400 پیجز پر، وہ آیا ہے، کوئی عام آدمی نہیں آیا۔ مریدین نے پھر بھی کہا کہ آپ معاف کریں، آپ تھوڑا انتظار کریں۔ تو خواجہ صاحب نے اندر سے آواز سنی، آپ نے دریافت کیا کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ عالم آئے ہیں، کتاب بڑی لائے ہیں۔ کہتا ہے میری پوری نماز پر کتاب ہے، کوئی ایک چیز نماز کی میں نے مس نہیں کی ہے، سب چیزیں اس میں لکھی ہیں، وضو، تیمم، رکوع، سجدہ، سب۔ آپ نے فرمایا کہ ان کو آنے دیں۔ وہ آیا تو اس عالم دین نے اپنی کتاب کی تعریف کی، میں نے یہ لکھا ہے، میں نے یہ لکھا۔ آپ سنتے رہے، یہ توجہ سے سننے والی بات ہے۔ تو سنتے رہے۔ جب اس نے گفتگو ختم کی تو آپ نے ایک آسان سا سوال پوچھا۔ آپ نے فرمایا کہ جب تم نماز پڑھتے ہو، یہ نماز پر کتاب تو ماشاءاللہ بڑی تفصیل سے لکھی ہے، جب تم نماز پڑھتے ہو اس وقت تمہارا دھیان کس طرف ہوتا ہے؟ جب تم نماز پڑھتے ہو تمہارا دھیان، خیال کس طرف ہوتا ہے؟ وہ مولوی صاحب چپ ہو گئے، خاموش۔ ہم نے فرمایا دھیان کس طرف ہوتا ہے؟ خاموش۔ تو مولوی صاحب نے کہا کہ حضرت آپ بتائیں آپ کا دھیان کس طرف ہوتا ہے؟ خواجہ صاحب نے فرمایا جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم خدا کا ہم خدا کے عرش کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، خدا کے عرش کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو مولوی صاحب چپ ہو گیا۔ یعنی کتاب لکھنا وہ بہت بڑا کام سمجھ رہا تھا۔ خواجہ صاحب نے اس کو سمجھایا کہ نماز میں اصل کام جو ہے تمہارے دھیان کا ہے۔ تو اس لیے دوستو ہم یہاں بیٹھے ہیں کہ یہ ہنر سیکھیں، یہ طریقہ ہم سیکھیں۔ بغیر کسی استاد کے کوئی چیز نہیں سیکھی جاتی۔ جیسے کوئی انجینئر نہیں بن سکتا، کوئی ڈاکٹر نہیں بن سکتا، کوئی لائر نہیں بن سکتا، اس کو استاد کے پاس جانا ہوتا۔ ایک اور رومی صاحب کی بات عرض کر کے ذکر کا طریقہ تو میں عرض کر چکا ہوں، آخر میں مراقبہ کی بات عرض کی جائے گی۔ رومی صاحب فرماتے ہیں کہ ایک مرغا تھا، وہ جنگل میں رہتا تھا، مرغ تھا، بڑا حسین جمیل، اس کے بڑے خوبصورت پر تھے، بڑی سی خوبصورت چونچ تھی، بڑے لمبے لمبے اس کے پاؤں تھے۔ تو وہ چگتا پھرتا اور پھر زور سے اذان دیتا تھا۔ ایک مرتبہ شیر کا وہاں سے گزر ہوا تو شیر نے اس مرغے کو دیکھ لیا۔ وہ شیر کو وہ مرغا بڑا پسند آیا۔ وہ شیر اس کے پاس گیا، اس کی اذان سنی اور اس کو کہنے لگا کہ تمہاری اور میری آج کے بعد دوستی ہے، تم بہت خوبصورت ہو، بہت اچھے ہو، تمہاری اور میری آج کے بعد دوستی ہے۔ تو مرغا حیران ہو گیا کہ آپ تو جانوروں کو چیرتے پھاڑتے ہیں، میں تو ایک حقیر سا پرندہ ہوں۔ اس نے کہا کہ یہ ہے کہ جب بھی تمہیں ضرورت ہو نا، ایک اذان دینا، میں پہنچ جاؤں گا۔
تو یہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے. تو مرغا بڑا خوش اپنے دن رات جس طرح گزارتا تھا اسی طرح گزارتا رہا. ایک دن کوئی گیدڑ وہاں سے گزرا. اس گیدڑ نے جب اس مرغے کو دیکھا تو اس کے منہ میں پانی بھر آیا. اتنا بڑا خوبصورت مرغا ہے یہ اگر مل جائے تو میری تو وارے نیارے ہو جائیں گے. تو بڑا سیانہ ہوتا ہے گیدڑ، چالاک ہوتا ہے. تو مرغے کو دیکھا کہ وہ درخت پر بیٹھا ہوا ہے. تو نیچے آ کر گیدڑ نے کہا کہ بھائی تم نے اتنی اذانیں دی ہیں، ذرا نیچے آؤ، نماز بھی تو پڑھ لیں، عبادت بھی تو کر لیں، سجدہ بھی تو کر لیں. وہ مرغا جو تھا وہ اس کی نیت کو بھانپ گیا، گیدڑ کی دل میں کیا ہے. اس مرغے نے زور سے اذان دی تو شیر بھی کہیں دور تھا، اس نے آواز سنی، اس نے کہا کہ بھائی میرے دوست کو آج تکلیف ہے. تو وہ وہاں سے گرجتا ہوا دوڑتا ہوا سیدھا اس جگہ پہنچا جہاں مرغا تھا. گیدڑ نے جب اس شیر کو دیکھا تو وہ بھاگنے لگا، وہ دور بھاگ گیا. اوپر سے مرغے نے اس کو آواز دی کہ بھائی کدھر جا رہے ہو، ذرا قریب آؤ، آپ نے نماز پڑھنے کی بات کی تھی، امام صاحب ابھی آ رہے ہیں، امام صاحب ابھی آ رہے ہیں، تو مل کر جماعت ادا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. تو گیدڑ نے کہا کہ اگر ایسے امام ہے تو پھر میرا وضو ٹوٹ گیا ہے، تو میں جا رہا ہوں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہمارا روح ہے نا، یہ بھی ایک مرغے کی طرح ہے، اور جو ایک شیر کی مثال ہے وہ ایک رہنما رہبر کی طرح ہے. اور گیدڑ جو ہے وہ انسان کی حرص، ہوس، خواہش، وہ چیزیں ہیں جو ہر وقت انسان کو اپنے چکر میں پھنسانے کی کوشش میں لگی رہتی ہیں. وہ چیزیں جس طرح غوث اعظم نے کہا تم اب خدا کے بندے نہیں ہو، تم اپنے درہم دینار و خواہش کے پتلے ہو. پھر کہتے ہیں ظاہر کا مسلم اما باطن کا فلا، شکل تو تم بناتے ہو مسلمانوں کی طرح، لباس حلیہ، لیکن تمہارا باطن اندر اور روح اور قلب مسلمانوں جیسا ہے ہی نہیں. انت فی جلوتک مسلم اما فی خلوتک فلا. غوث اعظم فتح ربانی ان کی کتاب ہے جس میں ان کی تقاریر لکھی ہوئی ہے. وہ فرماتے تم لوگوں کے درمیان مسلمان بنتے ہو، لیکن جب تنہائیوں میں جاتے ہو مسلمان نہیں ہوتے ہو. تو یہ چیز جو ہے وہ آج ہم یہاں سیکھنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ یہ جب صحبت کریں تو اس نیت سے کریں کہ ہم کچھ سیکھیں. اگر پہلے سے ہی ہم سمجھیں کہ بھئی ہمیں سب آتا ہے، ہم سب سمجھتے ہیں، تو پھر سیکھنا بڑا مشکل ہے. تو ہم اپنے دل کی تختی خالی لے کر جائیں، جس طرح وہ شاگرد اسکول جاتا ہے، ماں اس کی تختی کو پوری طرح سے صاف کر دیتی ہے، بالکل اس پر ایک حرف نہیں ہوتا. پھر استاد کے پاس جاتا ہے تو استاد اس پر لکھنا شروع کرتا ہے. تو اس طرح ہمیں صحبت کرنی چاہیے، پھر ہمیں سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو ذکر کا طریقہ میں نے عرض کیا کہ سانس آتا جاتا رہے، وضو ہو یا نہ ہو، توجہ رہے کہ دل ذکر کر رہا ہے اللہ 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 اللہ. یہ خیال سے ہوگا، یہ توجہ سے ہوگا، یہ فکر سے ہوگا، یہ سوچ سے ہوگا. آپ کام کریں گے لیکن دل میں ذکر اللہ کا جاری رہے گا. میں نے کہا عرض کی تھی 2 واقعے. تو اس سلسلے نقش بندیے کے پیشوا ہیں بہاؤالدین نقش بند بخاری رحمۃ اللہ علیہ. وہ کہتے ہیں ہم حرم کعبہ میں گئے تو ایک شخص کو دیکھا تھا کہ وہ کعبۃ اللہ کے غلاف میں ہاتھ ڈال کر رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا یا رب یا رب یا رب. ہم نے اس کی دل کی طرف توجہ فرمائی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے جو پیارے ہوتے ہیں ان کو نور بصیرت ہوتا ہے. کہتے جب ہم نے ان کی دل کو دیکھا تو اس کا دل جو پیچھے گھر میں لگا ہوا تھا، جو اس کی بھینسیں تھی، بکریاں تھیں، گائیں تھیں، زمینیں تھیں، وہ ان فکروں میں مبتلا تھا. حالانکہ خانہ کعبہ کے غلاف میں اس کے ہاتھ تھے. ہمیں دکھ ہوا کہ یا رب العالمین کوئی اتنا تیرے گھر کے قریب آ کر بھی تم سے اتنا دور ہے، کیونکہ دل اس کا یہاں نہیں ہے، دل اس کا یہاں نہیں ہے. پھر فرماتے ہیں اسی حج میں ہم منا کے میدان میں کھڑے تھے، ایک نوجوان کو ہم نے دیکھا کہ احرام باندھے ہوئے ہیں اور وہ کاروبار کر رہا ہے. کھڑے کھڑے آپ نے فرمایا کہ 40,000 درہم کا اس نے کی ٹریڈنگ کی. ہم اس کے دل کو دیکھ رہے ہیں.
اس ٹریڈنگ میں کتنا ٹائم لگا ہوا ہوگا؟ 2 گھنٹے 3 گھنٹے. کہتے ہیں ہم حیران رہ گئے، اتنی ٹریڈنگ کاروبار بزنس کرنے کے دوران ایک لمحے کے لیے بھی اس کا دل اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوا. یہ وہ ہنر ہے جو آج ہم سیکھنا چاہ رہے ہیں اس ذکر قلبی کی صورت میں. تو مراقبہ کریں، ختم شریف پڑھ کر علم شریف، لیلاف شریف، قل واللہ، درود پاک حضور علیہ السلام کے بارگاہ میں پیش کریں، اور کچھ لمحوں کے لیے نماز فجر کے بعد تھوڑی لمحوں کے لیے یا تہجد نصیب ہو یا جو بھی ٹائم ہو، بیٹھ جائیں آنکھیں بند کر کے دل کی طرف توجہ کر کے اللہ اللہ 5 منٹ ہی صحیح یہ خاص ٹائم کریں اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے، اللہ 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 دل میں. اور ہم سب نماز پنجگانہ ادا کریں، رمضان کے مہینے میں روزے رکھیں، زکوٰۃ ہم میں سے جس کسی پر واجب ہے وہ زکوٰۃ ادا کرے، ہم میں سے جس کسی پر حج فرض ہے وہ حج ادا کرے. اور ہم اس طرح یہ جو محفل شروع کی ہے سرفراز صاحب نے، اللہ دتا صاحب نے، بلال صاحب، جو احباب ہیں، ہماری دعا ہے کہ یہ محفل اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اس میں خیر و برکت کے پہلو عطا فرمائے. جتنے بھی ہم یہاں بیٹھے ہیں، جو بھی ہماری مشکلات ہیں، جو بھی ہماری پریشانیاں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ آسان فرمائے. دعائے خیر ہم سب کے لیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا الہ العالمین ہماری خطائیں معاف فرما دے. اے پروردگار اپنی یاد اور ذکر کی توفیق عطا فرما، ہمیں نماز کی توفیق عطا فرما، حضور علیہ السلام کی محبت اور اطاعت نصیب فرما. جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو مشکلات کا شکار ہیں ان کی مشکلات آسان فرما، کاروبار میں، رزق میں، روزی میں برکتیں عطا فرما. یا الہ العالمین ہم سب پر اپنی خاص نظر عنایت فرما دے. جو ہمارے مسلمان بھائی تکالیف میں مبتلا ہیں ان کی تکالیف آسان فرما، ان کو کامیابیاں عطا فرما. پورے عالم پر، پوری دنیا پر رحم کی نظر فرما دے، سب لوگوں پر رحم کی نظر فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ.